أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یہ تفسیر کا سلسلہ کئی مہینے سے بند تھا، تو یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، عبادات اطاعت جتنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج کل ہمارا خیال اور تصور یہ ہے کہ ہم جو حصی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، مکان ہے، کھانا پینا ہے، بس انہی نعمت تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان سے محرومی ایک بڑی محرومی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، خواہ وہ حصی ظاہری نعمتیں ہو یا معنوی نعمتیں ہو، ان کے ختم ہو جانے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کبھی ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ تو یہ مسجد کی جماعت ہے، مسجد کی نماز ہے، مسجد کے اندر دینی مشغلہ ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان سے محرومی کو بھی بڑی محرومی تصور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک، اور عافیت سے کے بدلنے سے، جو ایک عافیت کی سکون کی زندگی ہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدل جائے۔ وہ فجاعت نقمتی، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک کی مصیبت سے۔ وہ جمیع سخطک، اے اللہ تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نعمتیں ہمیں واپس فرما دی، جو یقیناً صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔
ہم اس لائق نہیں ہیں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. پہلی جو آیت شریفہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نور اور روشنی کی طرف نکال کر اور بچا کر لے جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکال کر اور بچا کر لے جاتے ہیں روشنی سے اندھیریوں کی جانب. اور یہ لوگ کافر جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے. اس سے پہلے آیت شریفہ کے اندر کفر کی مذمت کا بیان آیا کہ کفر ایک بہت بری چیز ہے، اور ایمان کی خوبی اور ایمان کی فضیلت بیان کی گئی. اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کی خوبی بیان کی گئی ہے اور کافروں کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دوست اللہ تعالیٰ ہیں. ایمان والوں کے دوست اللہ تعالیٰ ہیں. ایمان والوں کے حامی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو مفتی اعظم ہیں، تو انہوں نے ولی کا ترجمہ یہاں کیا ہے رکھوالے سے، کہ ایمان والوں کے رکھوالے اللہ تعالیٰ ہیں. رکھوالا نگہبان محافظ، تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت اور دولت ہے کہ اللہ پاک اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا میں رکھوالا ہوں. ایمان والوں کے دوست اللہ تعالیٰ ہے. ایمان والوں کے محافظ نگہبان اللہ تعالیٰ ہے. لہذا ایمان والوں کو بے چین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتنی تسلی کا جملہ ہے. اور پھر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اندھیریوں سے یعنی کفر سے بچا کر نور، روشنی یعنی ایمان کی طرف لے جاتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع سے ہی کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شروع سے ہی کافر ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ایمان والے ہوتے ہیں اور پھر کافر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور ان کی پوری زندگی ایمان میں ہی گزری، لیکن کچھ لوگ کو شیطان بہکا دیتا ہے اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے نکل کر کفر کی طرف آ جاتے ہیں. تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو کفر سے نکال کر، کفر سے بچا کر ایمان کی طرف لاتے ہیں، روشنی کی طرف لاتے ہیں. کفر ایک اندھیرا ہے، ایک تاریکی ہے، اللہ نے اس سے نکالا، اس سے بچایا. اور وہ لوگ جو کافر ہیں تو ان کے دوست اور ان کے رکھوالے شیاطین ہیں، اور وہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ان کو نور سے یعنی ایمان سے نکال کر اندھیریوں یعنی کفر کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کفر میں دھکیلتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ یہ کافر لوگ تو جہنمی ہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ ایمان اگر انسان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوست ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جائے گا. گناہ گار ہوگا تو اپنے گناہوں کی کچھ سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں جہنم میں رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا جو کفر پر مرا ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ جائے گا. اس کے بعد جو ایک رکوع ہے یہ پورا، تو اس رکوع کے اندر 3 واقعے ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ 3 واقعے اس بات کی تائید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں، ایمان والوں کے رکھوالے، نگہبان اور دوست کیسے ہیں.
اللہ ایمان والوں کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ دو واقعے تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جو خلیل اللہ ہے، اور ایک واقعہ جو بیچ کا ہے اس کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مباحثہ اور مجادلہ ہوا نمرود سے۔ نمرود جو ایک کافر بادشاہ تھا، تو اس سے ایک مکالمہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ اللہ کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لوگوں کو دعوت دیتے اور بتلاتے کہ اللہ کو ایک مانو، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا معبود ہے۔ تو ایک دن نمرود نے کہا کہ جس اللہ کی طرف تم بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، تو وہ اللہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ ایسا ہے یحیی و یمیت، کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس پر وہ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس نے کیا یہ کہ ایک آدمی جو قتل کا مستحق تھا، اس کی سزا قتل تھی، مارنا تھا اس کو، تو اس کو تو آزاد کر دیا، نکال دیا کہ جا تو بچ گیا۔ اور ایسا آدمی جو بری تھا اس کو قتل کرا دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یعنی ایسا عقل پر پردہ پڑا اور ایسی بیکار عقل کا انسان تھا کہ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ زندہ کرنے اور مارنے کا کیا مطلب ہے۔ زندہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کے اندر روح ڈالی جائے، یہ ہے زندہ کرنے کا مطلب۔ اور مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کسی جاندار چیز کی روح نکال لی جائے، اپنے اختیار سے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر گردن بھی کٹ جائے تو روح اتنی پاور ہونی چاہیے کہ روح تب بھی اس میں باقی رکھ سکے، اور یہ طاقت، یہ قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بھدی عقل کا اور کوڑ عقل کا انسان ہے، اس کی سمجھ میں تو مرنے اور جینے کا مطلب بھی نہیں آتا، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی ایک دوسری صفت بیان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ، میرا رب وہ ہے کہ جو ہر دن سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو ہر دن سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو ہر روز سورج کو پورب کی سمت سے نکالتا ہے۔ اگر تو بھی معبود ہے جیسا کہ تو گمان کرتا ہے اور کہتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو کسی دن مغرب سے نکال کر دکھا، دوسری سمت سے نکال کر دکھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کوئی جواب نہیں اس سے بن پایا اور حیران رہ گیا۔ اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس سے جواب نہیں بن پایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ نمرود یہ کہہ دیتا کہ ہر دن تو میں نکالتا ہوں مشرق سے، تم اپنے رب سے مغرب سے نکال کر دکھواؤ۔ اس کا علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اصل میں جو نمرود تھا تو دل میں تو اس کی یہ بات تھی کہ ہاں اللہ کوئی اور ہی، معبود کوئی اور ہی ہے، دل میں تو پتہ تھا اسے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر دن میں مشرق سے نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے مغرب سے نکلوا کر دکھاؤ، تو اس کو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا سے مغرب سے نکال دیں گے، اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، میری جو سلطنت ہے، بادشاہ چل رہی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ پوری پبلک ان پر ایمان لے آئے گی۔ تو اسے دل سے اس بات کو مانتا تھا، معلوم تھا، اس لیے اس نے کوئی آگے بات نہیں کی،
بات ختم کر دی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبے کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو ظالم، کافر اور غلط راہ پر چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور وہ کافر نمرود ذلیل اور رسوا ہوا ہو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے۔ عزیر کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، جس بستی کی حالت یہ تھی کہ وہ پوری بستی کے مکانات گرے ہوئے تھے، اور مکانات جو گرے ہوئے تھے وہ اس طرح کہ پہلے ان کی چھتیں گری تھی اور چھت کے اوپر دیواریں گری تھیں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ اس بستی کے جو مکانات تھے وہ اپنی چھتوں پر گرے ہوئے تھے، چھت پہلے گر گئی اس کے بعد دیواریں گری۔ تو ان کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جو مر گئے ہیں، اس بستی کے لوگ، ان کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ فرمائیں گے، اس پر تو پختہ اور 100% یقین تھا، لیکن کیفیت کے بارے میں اطمینان نہیں تھا۔ خیالات، ایک انسان ہے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں تو خیالات منتشر ہوتے رہتے ہیں، کیفیات مختلف ہوتی ہیں کہ معلوم نہیں زندہ کرنے کی کیا کیفیت تھی۔ حیات بعد الموت کا تو پختہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، تو اس سلسلے میں خیالات منتشر رہتے تھے۔ تو اس کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی تاکہ دوسروں کے لیے بھی سامان عبرت بنے اور دوسروں کے لیے بھی سبق بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی، اللہ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال تک مردہ رہے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ 100 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کم لبثت، عزیر کتنے سال تک، کتنے دن تک تم ٹھہرے، کتنے دن تک رہے تم اس حال میں؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن بلکہ ایک دن سے بھی کم، یعنی اپنی حالت جو کی تو تھی، حالت کو دیکھ کے بتا رہے تھے کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک دن بلکہ ایک دن بھی پورا نہیں۔ یہ کنایہ ہے اور اشارہ ہے تھوڑے سے وقت تک، کہ بس تھوڑے سے وقت میں رہا اس طرح کی حالت میں، حالانکہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ میدان محشر میں بھی جو لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اچھے لوگ ہوں گے، اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، تو وہ یہی کہیں گے ارے کس نے اٹھا دیا ہمیں، حالانکہ ہزاروں سال گزر جائیں گے بعضوں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلنے کا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، کہ تم اس حالت میں 100 سال رہے، 100 سال تک تم مرے ہوئے اور مردہ رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور یہی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تمہارا جسم جوں کا توں موجود ہے، بلکہ تم اپنے گھر سے جو کھانا لے کر آئے تھے اور جو شربت لے کر آئے تھے اس کو بھی دیکھ لو، وہ بھی گلا سڑا نہیں، وہ بھی جوں کا توں موجود ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جو تم اپنا کھانا اور پینے کی چیز لے کر آئے تھے لم یتسنہ، وہ بھی سڑی اور گلی نہیں ہے، وہ بھی جوں کی توں موجود ہے۔ ایک تو اللہ کی قدرت ہے، اور اب تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں کیسے زندہ کروں گا ان کو، تو اب اس کو دیکھو اور اپنی
دل کو اطمینان پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، اور خیالات جو منتشر ہوتے ہیں تو اس انتشار کو ختم کرو۔ فرمایا وانظر الی حمارک، جس گدھے پر تم سوار ہو کر آئے تھے وہ گدھا بھی دیکھو۔ چنانچہ گدھا جو ہے وہ گل سڑ چکا تھا، گلا سڑا ہوا، کوئی نام و نشان نہیں، ہلکی پھلکی کوئی ہڈی کہیں، 100 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس واقعے کو جو آپ کو دکھلا رہے ہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یہ لوگوں کے لیے نشانی بنے گا، لوگوں کو اس سے یقین ہوگا، اطمینان ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وانظر الی العظام، اب دیکھو کہ اس گدھے کی ہڈیاں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اللہ نے کن فرمایا تو جو اس کی ہڈیوں کے ریزے تھے منتشر تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے گدھے کی۔ اور کیف ننشزھا ثم نکسوھا، کہ کیسے ہم اس ہڈی کے ڈھانچے کو کھڑا کرتے ہیں، ان ہڈیوں کو کیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں، دیکھو ثم نکسوھا لحما، اور پھر ان ہڈیوں کو ہم گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ فرما دیا، اور جیسا پہلے تھا اسی حالت پر اللہ نے اس کو کر دیا۔ تو اس سے اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کیا ریزہ گیا گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سے نہیں جانتے تھے، پہلے سے بھی جانتے تھے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے اس طرح نکلا کہ جیسے ہمارے عرفوں میں کوئی عجیب اور حیرت کی چیز دیکھ کر کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو ایسے ہی ان کی زبان سے نکلا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی۔ تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، خلت کا مقام ایک اونچا مقام ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا، بڑا مقام ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اس واقعے کا تعلق بھی حیات بعد الموت سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے۔ اللہ مجھے دکھا دیجئے، میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہ تو یقین تھا انہیں بھی کہ زندہ کریں گے، پختہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، یقین تھا، لیکن زندہ کرنے کی کیا کیفیت ہوگی، تو اس کیفیت کے سلسلے میں خیالات منتشر رہتے تھے۔ تو اس کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، لیکن کوئی جاہل آدمی یہ سوچ سکتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور عقیدہ نہیں تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو ختم فرمایا، اس شبے کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا قال ولم تؤمن۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معلوم کیا، اے ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا؟ قال بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میں ایمان کا سوال نہیں کر رہا، اطمینان قلب کا سوال کر رہا ہوں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ایمان، ایمان تو یہ ہے کہ نبی پر اعتماد کرتے ہوئے کسی غیب کی بات کو سچا اور پکا پختہ ماننا ہے، یقینی جاننا، نبی پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کی چیز کو، تو یہ تو ایمان ہوا۔ اور ایک ہے اطمینان، اطمینان کہتے ہیں سکون قلب کو، کہ دل میں سکون ہو جائے۔ تو وہی بات تھی کہ اس پر تو یقین ہے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے،
لیکن زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عجیب طریقے سے مشاہدہ کرایا کہ جس سے دنیا کے جو منکرین ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے دماغوں میں جو سوالات، اشکالات، اعتراضات ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اگر ذرا سا غور کریں۔ یہی تو چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو انگریز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایمان قبول کر رہے ہیں ان کی گہرائیوں تک پہنچ کر۔ رب اری قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یقین تو مجھے ہے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ فرمائیں گے، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ درخواست ایمان کے لیے نہیں بلکہ اطمینان کے لیے ہے، اطمینان قلب کے لیے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو پالو پوسو، چھوٹے بچے لے لو، ان کو پالو، اپنے یہاں رکھو، فصرہن الیک، اور اپنے سے اور ان کو ہلا لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ پرندے رکھو، اب تم ان کو رکھو گے مہینہ 2 مہینہ، پالو گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے تو تمہارے سے مانوس ہو جائیں گے، تمہاری آواز پر وہ آئیں گے فوراً۔ چنانچہ جانور ہو جاتے ہیں ایسے، طوطا جو لوگ پالتے ہیں دیکھو، ان کو تجربہ ہے اس کا۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ کچھ دن ان کو رکھو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، تاکہ تم ان کو اچھی طرح پہچاننے لگو، تمہیں کوئی شبہ نہ ہو۔ جب آدمی طوطا رکھتا ہے 2-4 مہینے اپنے پاس رکھتا ہے تو اپنے طوطوں کو ہزاروں طوطوں میں پہچان لیتا ہے، اپنے پرندے کو، اپنے جانور کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ کوئی شبہ نہ رہے پھر تمہیں کہ تم یہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اچھی طرح ان کو پہچان لو، ان کی شناخت حاصل کر لو۔ فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر حکم یہ دیا کہ ان 4 پرندوں کا قیمہ سا بنا لو، پرو سمیت، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی ہڈیوں کو، پروں کو، سب کو ملا لو، چاروں کو اکٹھا کر لو، اور ملانے کے بعد پھر تم خود کچھ پہاڑ تجویز کر لو، ایک پہاڑ تجویز کر لو، اور اس پہاڑ کے چاروں کناروں پر کچھ حصہ رکھ دو۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک پہاڑ پر کچھ حصہ رکھا، ملا لو ان کو چاروں کو قیمہ کر کے ان کا، اور کچھ حصہ اس پہاڑ پر رکھو، کچھ اس پر، کچھ اس پر، کچھ اس پر۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، آواز دو ان کو، ان پرندوں کو آواز دو، جیسے آدمی اپنے پرندوں کے نام رکھ لے، مٹھو طوطے کے نام رکھ لیتا ہے، تو اس لیے تم ان کو پھر آواز دو پرندوں کو۔ یأتینک سعیا، تمہاری آواز سنتے ہی وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کا قیمہ سا بنایا اور بنا کر پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر ان کو آواز دی تو پرندے ان کی آواز سنتے ہی دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ سب بلکہ ایسا ہوا کہ ان پرندوں کی ہڈی، ایک ہڈی ادھر سے اٹھی ادھر جا کر ملی، گوشت ادھر سے اٹھا ادھر جا کر ملا، جس پرندے کی جو ہڈی تھی وہ اس سے ملتی گئی، خون سے ملا، پر سے ملا، اور مل کر پرندے کامل و مکمل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں۔ چونکہ اڑتا ہوا اگر پرندہ آتا ہے تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہیں اور نہ کوئی آ گیا ہو، اور دوڑتے ہوئے جب آ رہے ہیں وہی پہاڑ سے جہاں رکھے تھے تو وہ چلے ہوئے آ رہے، دیکھ رہا کہ تو وہی ہے۔ یاتینک سعیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قدرت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ بڑی زبردست قدرت والے ہیں، یعنی جو چاہے کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو مودی کو، یوگی کو کیوں نہیں مارتے؟ فرمایا حکیم، حکمت والے بھی ہیں، حکمت کے مطابق چلتے ہیں۔ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، حکیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدرت، یہ بہت ہمارا
بعض مرتبہ یہ موبائلوں پر سن کر ایمان کی بڑی کمزوری، ایک ڈاکٹر صاحب ہے خود میرے سے کہنے لگے، بہت افسوس بھی ہوا، یہیں کہ ہیں آپ کے محلے کے قریب کے، کہ جو اللہ برما والوں کی مدد نہیں کر رہا وہ ہماری کیا مدد کر دے گا؟ استغفر اللہ۔ یعنی خطرہ ہے ایمان کا ایسا جملہ نکالنے سے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، زبردست قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قدرت والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ جو کچھ کر رہا ہے، میرے اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، حکمت والا ہے، لہذا میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ جب ہم اس طرح کہیں گے، اس طرح کا یقین بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، مولا کریم اپنے تمام گناہوں سے کا ہمیں اقرار ہے، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کی رحمت سے معافی کے امیدوار ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری یہ نعمتیں واپس فرما دی، یا اللہ ان میں قرار نصیب فرما، یا اللہ ان نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما، ان سے محرومی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حالات کو درست فرما دے، یا اللہ حالات کو بہتر سے بہتر فرما دے، یا اللہ جو لوگ حالات کو خراب کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں مولا کریم انہیں صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ان کے قلوب بھی آپ کے ہی قبضے میں ہیں، یا اللہ جو ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یا اللہ وہ ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنی مرضی کے اور پسندیدہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی مدد کو کھینچنے والے ہیں، یا اللہ جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، ایسے کاموں کی امت کو توفیق عطا فرما، یا اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کے نظام کو یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما دیجیے، یا اللہ پہلے سے بھی بہتر فرما دیجیے، یا اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما، غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو نقصان ہے اس کی تلافی فرما دیجیے، یا اللہ اس کی نقصان کی تلافی فرما دیجیے، یا اللہ مدارس کی یا اللہ پوری مدد فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کو بسہولت و آسانی یا اللہ پہلے والے حالت پر یا اللہ واپس فرما دیجیے، یا اللہ ان کو کھلوا دیجیے، یا اللہ سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے، جو بھی ہوتا ہے آپ سے ہی ہوتا ہے، یا اللہ ہماری ہر جائز ضرورت کو یا اللہ پورا فرما دیجیے، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما دیجیے، یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے، یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہے یا اللہ ان کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرما، اپنی کامل معرفت نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے ایمان کے اندر یا اللہ کمال پیدا فرما، یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما، الہی قرآن کریم کی ہمیں صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے، یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہی ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، یا اللہ یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہو سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير